لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ڈھنگ اور طریقہ بتلایا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا ہے، فوز و فلاح کے ضامن کا ایک حسین فارمولہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس آیت میں نبی پاک علیہ السلام کی قابل تقلید زندگی کو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، اور یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگو، اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، تمہارے اندر ہدایت و روشنی کی طلب ہے، امن و سلامتی کی خواہش ہے، طہارت و تقوی کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی چاہت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ، حیات نبوی کے ہر گوشہ کو اختیار کرو، آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ، نبی پاک علیہ السلام کے تمام ارشادات کو آنکھوں پہ بٹھاؤ، اور سنت نبوی کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا رنگ و بو میں آنکھیں کھولی، پوری دنیا تاریکی و ظلمت کے گھٹا پھوپ کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر و شرک برسر اقتدار تھا، جہالت ولا علمی کا دورہ تھا، الفت و محبت نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، وحشت و بربریت اپنے عروج پر تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس دنیا میں ہدایت و روشنی کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اس کائنات کا بحران ختم نہیں ہوگا، اس دنیا کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے لوگ آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے نازک پرآشوب دور میں ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جس سے نور ہدایت کا ہم رقابی حاصل تھا، ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و ادب کا حسین سنگم تھی، ایک ایسی شخصیت معرج وجود میں آئی جو الفت و محبت کا انوکھا سرچشمہ تھی، وہ ذات جو لوگوں کے لیے یقین محکم کا درجہ رکھتی تھی، جس کے اندر انسانیت شناسی اور مردم نوازی کا وصف نمایاں تھا، اور جس کا فیض بے کراں انسان و جنات سے تجاوز کر کے حیوان و نباتات، درخت و جمادات سب کو عام تھا۔ چنانچہ آپ کے آتے ہی ظلم و تاریکی کافور ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا، جہالت و خواندگی نے راہ فرار اختیار کر لیا، رشد ہدایت کا نیا دریا رواں ہوا، لوگوں کو مردم آزادی کے بجائے مردم نوازی کا پیغام ملا، انسان کو حق تلفی کی جگہ ایثار و قربانی کی تعلیم دی گئی، اس خزاں رشیدہ چمن کو بہار نو نصیب ہوئی، انسان کو آداب زندگی کا حیات آفری پیغام دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عالم تہذیب و تمدن، فکر و نظر اور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، اور دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ اس دامن ہدایت سے وابستہ ہوئے وہ زندہ جاوید ہو گئے، جنہوں نے
نے اس مکتب فکر میں تعلیم پائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین کہلائے۔ جن لوگوں نے اس آستانے کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے بشارت آمیز القاب سے نوازے گئے۔ یہی وہ دور تھا جسے پکڑنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہلائے۔ یہی وہ دور تھا جہاں سر جھکانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم کا خطاب ملا۔ یہی وہ بارگاہ تھی جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا، اور یہی وہ فوجی چھاونی تھی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ کے نام سے یاد کیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو دربار رسالت سے جڑے وہ آسماں علم و عمل کے درخشاں ستارے بن گئے، زہد و ہدایت اور صبر و توکل کے امام بن گئے۔ انہیں دربار رسالت سے اصحابی کا نجوم کی بشارت ملی۔ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی و سرخ روئی کا ضمانت دی گئی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اسی کام کے لیے بھیجا ہی تھا۔ انسانوں کو رشد ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ انسانیت نوازی اور رجال شازی آپ کا طرح ہی امتیاز تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق محاسن اور اس کی خوبیوں کے تکمیل کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ اور قرآن کریم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی و غم گساری، تواضع و انکساری کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو مومنین آپ سے کٹ جاتے، آپ کے دربار عالی سے نکل جاتے، ان کا آپ سے تعلق ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو خلوص وفا کا پیکر و اثار و قربانی کا خوگر بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح کی، امت کی اصلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توانائی صرف کر دی۔ انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہر طرح کے مصائب کا سامنا کیا، لوگوں کو بھلائی کے لیے آپ نے دنیا کے ہر ظلم و ستم برداشت کیا، لیکن کبھی بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کائنات کی تاریک وادیوں کو اپنے خون جگر سے تراش تراش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روشن کر دیا، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ بہت تاریک تھی راہ شہر وفا تک جانے کی۔